غریب ورسز امیر ماں بیٹی کا رمضان۔ امی جان، صبح ہونے سے پہلے ہمارے لیے آپ کیا کیا بناؤ گے؟ ارے بیٹی، اب تجھے کیا بتاؤں، جو کل رات ہم نے کھایا تھا وہی صبح سحری میں کھا لیں گے۔ لیکن امی جان، صبح کی سحری تو الگ سے ہی بنائی جاتی، تو آپ ہمیں رات کا کیوں کھلانا چاہتی ہو؟ کیونکہ سحری بنانے کے لیے میرے پاس گھر میں راشن بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں۔ اپنی امی کی بات سننے کے بعد فاطمہ چپ ہو جاتی ہے اور آرام سے سو جاتی ہے۔ جیسے صبح کے 4 بجتے ہیں، ہنا اور فاطمہ صبح کی سحری کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امی جان، نماز تو ہم نے پڑھ لی اور سحری بھی کھا لی، کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ رات کے افطار میں کیا بنایا جائے گا؟ بیٹی، یہ تو میری مالکن کے اوپر نربھر کرتا ہے، اگر وہ آج مجھے پیسے دے دیں گی تو میں کچھ اچھا بنا دوں گی، تم چنتا مت کرو۔ ہنا ایسا کہنے کے بعد کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے وہ اپنا برقع پہن لیتی ہے اور اپنی مالکن کے گھر پہنچ کر برقع اتار لیتی ہے اور کام میں لگ جاتی ہے۔ ارے ہنا، تم آ گئی، چلو جلدی سے گھر کی صاف صفائی کر دو۔ ہنا اپنی مالکن کے کہنے پر گھر کی صاف صفائی اچھے سے کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ نفیسہ سے کہتی ہے، مالکن، میں نے صاف صفائی اچھے سے کر دی ہے، بس اب رات کے افطار کی تیاریاں کرنی ہوں گی۔ چلو اچھی بات ہے، میں بازار سے جا کر رات کے افطار کے لیے سامان لے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے مالکن۔ ادھر نفیسہ بازار سے سامان لینے کے لیے نکل جاتی ہے تو ہنا باقی کے بچے ہوئے کاموں کو کرنے لگتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ہنا کی بیٹی فاطمہ اپنی بہن ناظمہ کے ساتھ اور اپنی سہیلی نور جہاں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ نور جہاں نفیسہ کی بیٹی تھی جو بہت ہی امیر تھی۔ ارے تم دونوں نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ تمہیں پتا ہے نا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سمے تو تمہیں نئے نئے کپڑے پہن کر گھومنا چاہیے تھا۔ نور جہاں، تمہیں پتا ہے نا، شاید ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور ہماری امی جتنا کماتی ہیں اتنے میں صرف گھر کا خرچہ ہی چل پاتا ہے۔ نور جہاں، تمہارے ابو تو تمہیں سحری اور افطار پر پیسے بھی دیتے ہوں گے۔ ہاں، تم نے صحیح کہا، سبھی لوگ مجھے بہت سارے پیسے دیتے ہیں، امی جان، ابو جان اور میری خالہ بھی۔ ہاں، چلو اب فاطمہ، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ دونوں بہنیں اپنا منہ لٹکا کر واپس گھر لوٹ آتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے اور ہنا نفیسہ کے لائے ہوئے سبھی سامانوں سے اچھے سے افطار بنا لیتی ہے۔ سارا کا سارا کام ہو ہی گیا، جیسے ہی یہ سبھی لوگ افطار کر لیں گے اس کے بعد میں بھی گھر چلی جاؤں گی۔ ہنا سارا کھانا کھانے کی ٹیبل پر لگا دیتی ہے، جس کے بعد نفیسہ اپنی بیٹی نور جہاں اور اپنے پتی اکرم کے ساتھ افطار کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ کھانا تو وہ برباد ہی کر دیتے ہیں اور سارا کھانا نفیسہ پھینکنے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ ہینا، ہم سب نے اپنا افطار کر لیا ہے، اب ایک کام کرو، یہ سارا پھینک دو کیونکہ صبح کی سحری تو دوبارہ سے ہی بنے گی۔ اتنا سارا بچا ہوا کھانا نفیسہ پھینکنے کے لیے کہہ دیتی ہے، جس کے چلتے بیچاری ہنا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ کیسا رحم ہے تیرا، ایک کے گھر پر کھانے کا ایک دانہ تک نہیں تو دوسرے کے گھر پر کھانا برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اگر دیتا ہے تو سب کو برابر دے، ورنہ کسی کو بھی نہ دے۔ ہنا کا دل بہت دکھتا ہے، جس کے بعد وہ چپ چاپ اپنی مالکن کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، مالکن، میری دونوں بیٹیاں میرے گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی، ابھی تو مجھے بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ افطار کرنا ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں گے ایڈوانس میں؟ دیکھو ہینا، میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ میں تمہیں ایڈوانس میں پیسے نہیں دے سکتی، لیکن تم ہو کہ مانتی ہی نہیں ہو، مجھے مجبور مت کرو، نہیں تو میں کسی دوسری کام والی کو رکھ لوں گی۔ نہیں مالکن، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے، ویسے ہی عید آنے والی ہے، اگر آپ مجھے کام سے نکال دو گی تو میری دونوں بیٹیاں بھوکی رہ جائیں گی۔ نفیسہ ایسا کہہ ہی رہی تھی کہ تبھی وہاں اکرم آ جاتا ہے۔ ارے تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس عید پر سب کے گھروں میں خوشیاں آنی چاہیے۔ نفیسہ، جاؤ الماری میں جا کر دیکھو، میں نے کچھ پیسے رکھے تھے، وہ لا کر ہنا خالہ کو دے دو۔ معاف کیجیے گا، ایکچولی جو آپ نے پیسے رکھے تھے وہ تو میں نے خرچ کر دیے، گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے، کل بینک سے نکلوانے ہوں گے۔ ہنا، مجھے معاف کرنا، تم ایک کام کرنا، کل صبح سحری کے بعد مجھ سے پیسے لے جانا۔ بیچاری ہنا کا بہت زیادہ منہ اتر جاتا ہے، وہ مایوسی کے ساتھ واپس اپنی دونوں بیٹیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس دن ان کے گھر پر افطار کرنے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں تھا، جس کے چلتے وہ تینوں ماں بیٹی ایک گلاس پانی پی کر سو جاتی ہیں، لیکن رات کے سمے ناظمہ اور فاطمہ دونوں کو ہی نیند نہیں آتی۔ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بیٹی، اللہ کا نام لے کر سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ امی، ہماری یہ ساری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟
بیٹی اللہ کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی. ویسے تو اللہ کی نظر اس کے ہر ایک بندے پر ہوتی ہے، لیکن شاید ان کی نظر ابھی ہمارے اوپر نہیں ہوگی. لیکن تم چنتا مت کرو، ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگلے دن ہنا اپنی مالکن کے گھر جاتی ہے، جس کے بعد سحری ختم ہوتے ہی اکرم ہنا کو کچھ پیسے دے دیتا ہے. ان پیسوں سے ہنا اپنے گھر کا کچھ راشن بھروا لیتی ہے. ایسے ہی ایک غریب گھر کے رمضان کے دن بہت ہی غریبی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں امیر کے گھر میں رمضان کے دنوں میں بہت کھانے کی بربادی کے ساتھ ساتھ بہت چیزوں کا نقصان بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ سب نور جہاں اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی، جس کے چلتے اسے یہ سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے. امی، ہم کتنے امیر ہیں تو ہمیں کیوں نہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے؟ دیکھو بیٹی، تم ان سب کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ آج کل کے غریب بس ہم جیسے امیروں کا فائدہ ہی اٹھانا جانتے ہیں. کیا آپ اس عیدی پر ہینا آنٹی کی مدد کر سکتی ہو؟ کیونکہ وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں. کہاں نا نور جہاں، تمہیں ان سب چیزوں کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نور جہاں اپنی امی کے اس برتاؤ سے بہت پریشان تھی. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 30ویں دن پر عید کا دن آ جاتا ہے. سبھی کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں اور سب اپنی عید بہت اچھے سے منا رہے ہوتے ہیں. وہیں بیچاری ہنا کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے عید کا تہوار اچھے سے منا پا رہی تھی. امی، آپ نے تو کہا تھا کہ عید کے دن ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے اور آپ ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا بھی بناؤ گی، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہاں امی، آج عید ہے، کیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بناؤ گی؟ لگتا ہے اس بار ہمیں اپنی عید اس پرکار ہی بنانی ہوگی. دیکھو تمہاری ماں غریب ہے، لیکن کیا کریں. تم چنتا مت کرو میری بیٹی، اللہ ہماری ضرور سنے گا. ان کا گھر سونا ہوتا ہے کہ تبھی نور جہاں اپنے دونوں سہیلیوں کے گھر اپنے ماتا پتا کے ساتھ آتی ہے. ہنا خالہ، کئی سالوں سے آپ نے ہماری ہر ایک چیز میں مدد کی اور کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اس عید پر ہم آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے ہیں اور یہ عید ہم آپ کے ساتھ ہی منانا چاہتے ہیں. نور جہاں اپنی امی اور ابو کے من میں امیری کو دور کر کے غریبوں کے لیے ممتا لے کر آتی ہے، جس کے بعد نور جہاں اپنی دونوں سہیلی اور اپنی امی اور ابو کے ساتھ مل کر ان کے گھر پر ہی عید کا فیسٹیول مناتی ہے. جس کے بعد ہنا اور اس کی دونوں بیٹیوں کی یہ عید بہت اچھے سے جاتی ہے، جس سے وہ تینوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں.